آج ہم بات کریں گے پاکستان ایئر فورس میں موجود جنگی طیارے F-16 کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، افواج کسی بھی ملک کا قیمتی اثاثہ ہوتی ہے۔ پاکستان کی پاک فضائیہ کا شمار دنیا کی ان طاقتور ترین آرمڈ فورسز میں ہوتا ہے جن کو چاہ کر بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ F-16 جیسے لڑاکا طیارے کی موجودگی پاک فضائیہ میں موجود ہر سپاہی کے اندر جذبہ محب وطنی اور بہادری کی نمایاں اثرات رکھتی ہے۔ پاک فضائیہ کا یہ جنگی طیارہ انتہائی جنگی مہارت کے ساتھ ساتھ دفاعی لحاظ سے بھی قابل تعریف رہا ہے۔ پاک فضائیہ میں موجود یہ ملٹی رول طیارہ اب تک کی جو خدمات سر انجام دے چکا ہے ان کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کسی بھی لڑاکا طیارے کا حسن و جمال اس میں موجود جنگی آلات ہوتے ہیں جو دشمن پر فائر کر کے اس کو مار گرانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح پاک فضائیہ کے اس ایئر کرافٹ کو جدید ترین جنگی آلات سے لیس کیا گیا ہے جن میں میزائل، بمز اور راکٹ شامل ہیں۔ F-16 کے زیر استعمال آنے والی 20 mm کی 6 بیرل پر مشتمل M61 نصب کی گئی ہے۔ یہ خودکار مشین گن 1 منٹ میں 6600 راؤنڈ فائر کر کے دشمن کو ناکو چونے چبوانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی گلی محلوں یا شادی بیاہوں میں لوگوں کو AK-47 اور کلاشنکوف جیسی عام گنوں سے ہوا میں فائر کرتے ضرور دیکھا ہوگا، تو آپ اس بات سے بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے کہ ایک ہیوی مشین گن سے 1 منٹ میں 6600 راؤنڈ فائر کرنے پر دشمن کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یقیناً اس طرح کی مشین گن کا سامنا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں F-16 کے زیر استعمال ان میزائلوں کے بارے میں جو بڑے سے بڑے دشمن کو نہ صرف مار گرانے بلکہ اس کو باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پرواز کے دوران ہوا سے ہوا میں دشمن پر حملہ کرنے اور سطح زمین پر چھپ کر بیٹھے دشمن کو ناکو چنے چبوانے کے ساتھ ساتھ سطح سمندر پر موجود دشمن کے گن شپس کو تباہ کرنے غضب کی مہارت رکھنے والا یہ جنگی طیارہ لگ بھگ 25 کے قریب بڑے میزائل جبکہ 84 چھوٹے بڑے بمز اپنے اندر محفوظ کرنے اور ضرورت پڑنے پر دشمن پر ہمہ وقت فائر کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہوا میں موجود دشمن کے کسی بھی ایئر کرافٹ کو مار گرانے کے لیے F-16 زیادہ تر AIM-9 جیسے شارٹ رینج میزائل کو استعمال کرتا ہے۔ یہ میزائل اس حد تک خطرناک ہیں کہ اس کے فائر ہوتے ہی دشمن پائلٹ کے پاس اگلا آپشن اپنے فائٹر جیٹ کو اس میزائل کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اگلے ہی لمحے میں دشمن کا جنگی طیارہ راکھ کا ڈھیر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دشمن کے کسی بھی طرح کی ہوائی مداخلت کو روکنے کے لیے اس میزائل کو کافی سراہا کیا ہے، جس کی وجہ سے اس میزائل کو ایئر اینٹی سیپٹر میزائل بھی کہتے ہیں۔ دشمن پر اپنی دھاک جمائے رکھنے کے لیے F-16 کے پاس IRIS-T، پائتھن 4 اور پائتھن 5 جیسے خطرناک میزائل موجود ہیں۔ ان میزائلوں کا استعمال عراق کی جنگ میں کثرت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، F-16 ہوا سے سطح زمین پر دشمن پر بھاری حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زیر زمین چھپ کر بیٹھے دشمن کی ہر نوعیت کی حرکت کو بھانپتے ہوئے پاک فضائیہ کے اس ایئر کرافٹ میں AGM-65 میوریک جیسے میزائل بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین پر موجود دشمن کے بھاری ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو نشانہ بنا کر تباہ کرنے کے لیے AGM-65 سے بھی زیادہ خطرناک AGM-88 ہائی سپیڈ اینٹی ریڈیشن میزائل بھی موجود ہے۔ ان میزائلوں کو اینٹی ریڈیشن میزائل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ میزائل زمین سے ہوا میں موجود F-16 کی طرف بڑھنے والے دشمن کے کسی بھی حملے کو روکنے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ میزائل اب تک کی 3 جنگوں میں استعمال ہو چکے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق ان میزائلوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ریسکیو ٹیم کو جو آثار دیکھنے کو ملے تھے وہ اس سے بھی زیادہ دردناک تھے۔ دشمن کے کسی بھی سپاہی کا حصہ سلامت نہ تھا، جسم کا کوئی نہ کوئی اعضاء کٹا ہونے کے ساتھ ساتھ مل پانا ہی ناممکن تھا۔ وہاں پر موجود ٹینکوں اور ہیوی مشینریوں کو ان میزائلوں نے اس قدر تباہ و برباد کر دیا تھا کہ ان کے ملبے کو سمیٹنا کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ قیامت برپا کر دینے والے ان میزائلوں کی تباہی کا منظر دنیا نے دیکھا تھا۔ پاک فضائیہ میں موجود F-16 طیارے کا شمار دنیا کے ان چند طیاروں میں ہوتا ہے جو ہوا میں چند لمحوں کے لیے ساکن رہ سکتے ہیں۔ اس طیارے کا پہلا کامیاب تجربہ ویٹنام وار کے دوران تب کیا گیا تھا جب ہوائی برتری رکھنے والے طیاروں کی ضرورت تھی اور جو لڑاکا پائلٹ کو ہوا سے ہوا میں حملہ کرنے کی بہترین تربیت دے سکے۔ بعد میں ان تجربات کی بنیاد پر اس طیارے کو کورین وار میں بھی سراہا گیا۔ یہ تھی F-16 پر ہماری ایک ڈاکیومنٹری ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے
آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کی اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔